اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمارے ساتھ کے شر سے دشمنوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، کتبہ نہیں، ٹھیک ہے، با کو لمبا نہیں کریں گے، حرکت کو لمبا نہیں کرتے، یہ اللہ نے جلی کی اقسام میں سے حرام غلطی، اس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم، علی الذین من قبلکم، قلقلہ قبلکم، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين، عین کی ساؤنڈ نکالیے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط حلق کا درمیانی حصہ، عین ہا، حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، فمن تطوع، فرق کرنا ہے، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک سامنے والے دو دانت ثناء اور ریاض کی جڑ سے ٹکرائے گی، تا دال طا ادا ہوگا، لیکن طا اور تا میں فرق کرنا ہے۔ طا پر حروف میں سے حروف مستعلیہ، تا فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ باریک لائٹ حروف میں سے ہے، اس کو پر نہیں کریں گے۔ تطوع، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس سے آپ کا یہ صحیح ہوگا۔ تطوع خیرا فہو خیر لہ، خیر لہ، آخر میں لہ ہا کی ساؤنڈ آنی چاہیے، وقفی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، إِن كُنتُمْ تعلمون۔ تو ساتھیوں ان آیات کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تو ساتھیوں یہ ہمارا آج کا لیسن، قرآن کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں تو بار بار سنیں، بار بار اپنی زبان سے دہرائیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈالیں گے۔ اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے میم ساکن کے قواعد۔ پہلے ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اب ہم دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہم نے دیکھے، اقفا شفی، اظہار شفی، ادغام شفی۔ ہم نے دیکھا سب سے پہلا اقفا شفی۔ اقفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، شف کہتے ہیں ہونٹ کو اور آواز کو، یعنی ہم چھپائیں گے میم ساکن کی آواز کو۔ کب؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو آواز کو چھپائیں گے اور اسے کیا کہیں گے؟ اقفا شفی۔ اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اظہار شفی۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے یعنی ظاہر کرنا، میم ساکن کی آواز کو صرف ظاہر کریں گے۔ میم ساکن کے بعد جب بھی حرف با اور حرف میم کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار شفی کریں گے۔ اظہار شفی کی تعریف کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے قبلکم لعلکم، قبلکم لعلکم، لیکن کاف پیش میم کم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد آگے لام آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار شفی۔ ہم نے کیا پڑھا کہ حرف میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو سارے قبلکم نہیں کریں گے، یہاں پہ غلط ہو جائے گا۔ قبلکم آواز چھپائیں گے بھی نہیں، کم ادغام بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ قبلکم جلدی سے پڑھ کے لعلکم اگلا حرف پڑھ لیں گے۔ اسی طرح ان کنتم تعلمون، کنتم نہیں کریں گے کیونکہ یہ میم مشدد نہیں ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے۔ حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ صرف ظاہر کریں گے آواز کو، ان کنتم تعلمون جلدی سے پڑھ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بے پناہ مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ نے خود سے تلاش کرنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، آج کا لیسن الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاملین قرآن میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔